ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں حاضر خدمت ہیں اور ہمارے مہمان بھی یہاں موجود ہیں۔ سوالات اتنے حساس ہیں کہ کبھی کبھار سننے کو بھی دل نہیں چاہتا، کبھی سوال کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن امتیاز بلوچ صاحب بلوچ جو پنجاب سے ٹرین جاتی ہے اس میں اتار کر آئی ڈی کارڈ چیک کر کے جی یہ پنجابی ہے، اس کو گولیاں مار دی جائے، وہ کون لوگ؟ اچھا، پنجاب سے کوئی ٹرین بلوچستان نہیں جاتی پہلے تو یہ، لیکن میرا یہ بھی بند کروا دیا۔ نہیں ہے، ٹرین نہیں جاتی وہاں پر، ایک ہی بولان جاتی ہے جو کہ، اور مکران کا جو ہے وہاں پر تو ٹرین ہے نہیں۔ لیکن بہرحال سوال یہ ہے کہ پنجابیوں کو بلوچستان میں کون مار رہا ہے؟ اب دیکھیں، ایک ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے، ذمہ داری جو ہے، اونس، رسپانسبلٹی کسی بھی ملک کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ کسی کا بھی مرنا، کسی کو بھی مارنا ناجائز ہے، غریب کا مرنا ناجائز ہے، خون کا رنگ ایک ہوتا ہے۔ لیکن جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ بلوچستان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، ہمیں نیوز وہاں سے ملتی ہیں۔ مستونگ میں 2-3 مہینے پہلے ایک پنجابی ٹیچر ہے، وہ سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کو 2-3 لوگوں نے پکڑا۔ یہ بہت وائڈ اسپریڈ نیوز ہے، یہ اس کو پکڑا، اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو جو ہے نا اٹھا کے لے جانے لگے۔ علاقے کے لوگوں نے ان کو آ کر بچایا کہ یار یہ بہت پرانا ٹیچر ہے، کیوں اس کو مار رہے ہو؟ پتہ چلا کہ وہ جو مارنے والے تھے وہ دونوں ایم آئی کے ممبر، جو امپلائی تھے، ان کے جیب سے کارڈ نکلا، ان کو پولیس میں لے کر انہوں نے، علاقے کے لوگوں نے پولیس میں جا کر دیا، حوالے کیا۔ پولیس نے کہا ہم FIR نہیں کاٹیں گے، ودن 2 آورز آرمی والے آ کر نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی کروا رہے ہیں؟ میری بات سنیں، ایک چیز ہے خنسکر صاحب، میں ذرا اس کو ختم کر لوں، سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، ایک تو بلوچ موومنٹ کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی 2 لڑکوں کو فرض کیا، ان کو مار دیا آپ نے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا ہاتھ تو FC کے اور آرمی کے لوگوں تک تو پہنچتا نہیں ہے۔ وہ کل بھی مارا FC کے لوگوں کو، اس کے ہاتھ میں جو بھی آئے گا، جو پنجابی نظر آئے گا اس کو مار دے گا وہ۔ لیکن اگین ہیومن رائٹ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ فلسطین میں یہ ہوا کہ فلسطینیوں نے جو بھی یہودی نظر آیا اس کو مار دیا۔ ANC میں، افریقہ نیشنل کانگریس کے ٹائم پہ جو اپارتھائڈ کا موومنٹ تھا جو ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پر بھی جو ہے نا وہ کالے جو بھی گورا دیکھتے تھے اس کو مار دیتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا جو بلوچستان میں جنگی سچویشن میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہودی آ کر غزہ میں جو ہے نا چولے بیچنا شروع کر دے، نائی بن جائے، کہ اس کو وہ چھوڑ دیں گے؟ اس کو ظاہر ہے اس کو ماریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ جو انسیڈنٹس جو ہے نا ان کو نہ کوٹ کریں، کیونکہ لیٹس کیپ اٹ آن دا اوور آل جو ہے نا جنرلائزیشن۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن وہ مین ہے کہ وہ جو واقعات ہیں ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ واقعات ہیں نا اوور آل ڈیولپ کرتے ہیں اس چیز کو، ایٹسٹرا۔ نہیں، وہ تو ڈائریکٹ آرمی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہاں نہیں، میں بتا رہا ہوں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی اس لیول تک کام ہو رہا ہے؟ پہلے میں وانٹ ٹو کلیریفائی، ایسٹ پاکستان میں آپ نے جو کہا نا جنرل ٹکا خان کے متعلق، آئی آسک دس کوسچن فرام جنرل ٹکا خان ہمسیلف کہ یہ آپ نے کہا تھا یہ؟ He said, no, I never said it. اچھا، ان کے خلاف کافی he was a kind of a soldier, straightforward soldier. اس نے ڈیفینیٹلی جو انہوں نے 25 مارچ کے بعد جو کام کیے they're not to be proud of. جا کر وہاں پروفیسروں کو مارنا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان کو حکم ملا کرو، انہوں نے کر دیا، بٹ then he realized it's not right. Actually he further on نہیں ہوا تو actually he was sacked. جنرل یعقوب کو بھیج دیا انہوں نے، تو جنرل نیازی کو بھیج دیا انہوں نے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں نا اوور آل چیزیں ہوتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں خبریں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بٹ ایکچوئل ٹروتھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے کچھ لوگ تھے وہ پنجابی کو مار رہے تھے تاکہ مستونگ میں یہ واقعہ اخبار میں آیا ہے۔ کوائٹ پاسبل، نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی تو آف دا ٹریک ہے نا، کئی دفعہ دے گو ان دا کئی دفعہ نہیں، روزانہ وہ آف دا ٹریک ادارے کے طور پہ ایسی ادارہ نہیں کر سکتا۔ دیکھ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو آرمی کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ not to deal with its own people. آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے لڑنا۔ تو if you send somebody to کہ یہاں جانا ہے تو to them everybody is an enemy. اس کی نظر میں تو دوستی نہیں ہے۔ تو آپ کا دیکھا نا مائنڈ سیٹ فوج کا تو یہی ہوتا ہے ایٹسیٹرا۔ پرابلم بلوچستان کی بڑی سمپل ہے اور آلسو کمپلیکیٹڈ۔
سمپل یہ ہے کہ فرام ڈے ون پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بالکل اس کو آف دا میپ کر دیا, ان کے دماغ کو اگنور کر دیا جیسے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے نا, ساری کانسنٹریشن ایلسویئر ہوئی ہے ایٹسیٹرا. تو وہ تو ہوتا, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان محرومی ہوتی ہے. لیکن انسان خوش ہوتا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر بنے, لوگ آئیں, اسکول بنے, کالجز بنے, یو فیل کہ بھائی آپ آزاد ہو گئے ہیں. نتھنگ ہیپن. میں بتا رہا ہوں, آئی واز ان بلوچستان ٹوائس, اور بلکہ میرے ساتھ اسلامیہ کالج پشاور میں سب بلوچ اسٹوڈنٹس تھے. دے ور ویری ویری گڈ پاکستانیز. آرمی کے اندر میرے جتنے آرمی آفیسر دوست تھے بلوچستان کے, رحیم الدرانی اور آغا اکبر شاہ, بعد میں وائس چانسلر بنے ایٹسیٹرا, دے آر ویری فائن پیپل. کوئی ان کے دماغ میں بھی اس بات نہیں تھی ایٹسیٹرا. بات یہ ہے کہ یہ جب آپ لوور لیول کے اوپر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے, اور اس کی ہوتی ہے مین پرابلم ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ. دیکھیں نا, اس میں آغا اکبر شاہ اور رحیم دورانی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ ہی ایسی ہو کہ آپ اگنور کریں اینڈ یو ڈو ناٹ سی دا فیلنگ آف دا پیپل, تو اس کو تو انجام آپ دیکھیں گے آپ. تو ابھی بلوچستان میں پرابلم یہ ہے کہ اٹ ہیز بین مس گورنڈ فرام دا ڈے ون. مس گورنڈ بائی ہو؟ بائی پاکستان. ریاست کے نہیں کرنل صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2-4 لوگ یا کہیں ادارے کے اندر کوئی کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, لیکن کیا پھر الزام تو پھر فوج پہ آئے گا, حکومت پاکستان پہ آئے گا, پھر وہ پاکستان کی بات کریں گے, ریاست کی بات کریں گے, ریاست ہمارے ساتھ. آپ کی بات کاٹ ہوں, سوری. سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہم سب جانتے ہیں یہاں پر, یہ تو ابھی میئر فیکٹ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی سیاسی حکومت آزاد نہیں رہی ہے, اور پاکستان میں جو بھی حکومت آئی ہے وہ فوج کی مرضی سے آئی ہے اور فوج کی مرضی سے گئی ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے, سب کو پتہ ہی ہے. اور اب بھائی یہ تو ڈسکس ہو رہا ہے دن رات اس بات پہ. ایکچولی یو آر ایکچولی اسٹیٹنگ فیکٹس. لیکن لیٹس ناٹ ڈسکس. اچھا ایک سوال کر لوں میں آپ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی احساس محرومی ہے لوگوں. میں خود بلوچستان میں ایک صحافیوں کے وفد کے ساتھ گیا تھا, اور ہم سرداروں سے ملتے رہے, ارکان پارلیمنٹ سے ملتے رہے. پھر ہم نے سوچا کہ یار عام لوگوں سے بھی ملیں, تو عام لوگوں سے ملے تو وہ 3-3 4-4 میل دور جو ہے وہ پانی بھر کے لاتے ہیں. میں خود دل سر وہ پیسے جو ہے, رائلٹی ہے جو گیس کی ہے, وہ تو سردار نہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں. وہ عام لوگوں کا سرداروں نے کیا کیا ہے, بتائیں نا کچھ. حالت یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں, دیکھیں فیکٹس مت بیان کریں. اب میں نے خود دیکھا ہے دیر آر پلیسز جہاں کے پانی آتا ہے ریلوے ٹرین کی وجہ سے ٹینکوں سے کھڑے ہو کے لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیٹس ناٹ اسٹیٹ, دیکھیں نا فیکٹس آپ اسٹریٹ فارورڈ ہے. زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے. ان میں لیٹس گو فارورڈ. چلیں کرنل صاحب میں پوچھ لوں کہ اس میں چلیں اس میں بلوچ رہنما جو ہے, میں مانتا ہوں کہ آدمی زیادتی کرتے ہیں. نہیں, یہ تو بتائیے کہ بلوچ سردار جو ہیں وہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں. بلوچ سردار آپ لوگ بلیک میلرز آف دا ہائیسٹ آرڈر. دیکھیں آپ سر, دیکھیں یہ کہ جو سردار, اس کو سرداری نظام کا جو نام دیا بھٹو نے دیا, اصل میں بلوچستان میں مور دین 40% جو ہے نا ٹرائبل سوسائٹی. اس کے بعد جو ہے نا مکران کا اسٹیٹ ہے جہاں پر ہے, وہاں پر وہ کوئی نہیں ہے. وہاں پر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, اور لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں. جو سرداری نظام جو ہے وہ اس کو ابھی تک میرے خیال میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے. وہ ہمیں تھوڑا سا تو بتائیں نا تاکہ لوگ. ٹرائبلزم ہے, ایک تو ٹرائبل چیف ہے جو اس کی اپنی جائیداد ہوتی ہے, اور ایک ٹرائبل ایز این انسٹیٹیوشن موجود ہے. صحیح ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا, انگریزوں سے پہلے جب فورٹ سینڈمین آیا اس نے یہ چینج کیا, پھر پاکستان نے اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا. بلوچ سردار جو تھا وہاں پر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو کورٹ سسٹم نہیں تھا. آپ کا مسئلہ ہو گیا, ان کا مسئلہ ہو گیا, دیکھیں سردار ان کو جو ہے نا آپ لوگ چلے گئے ان کے پاس اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور سردار وہ شخص بنتا تھا جو کہ وائز تھا, الیکٹورلی وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوتا تھا. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستان میں, اور یہ برٹش کا پالیسی تھا, ان کو آپ لوگوں نے ایسا جو ہے نا کنٹینیو کیا کہ لوگوں کو جو ہے نا زمین دو, ان کو سردار بناؤ, پھر خریدو, اور تاکہ وہ لوگوں کو جا کر ایکسپلائٹ. میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہ چل رہا ہے. نہیں میری بات سنیں, دس از سسٹم آف گورننس آف مغل ڈیز. یہ بات سنیں, اور کیونکہ مغلوں کے زمانے میں سے ہی یہ سسٹم تھا کہ آپ گورن تو کر نہیں سکتے تھے, کچھ تو پروسیجر ہونا چاہیے. ڈیلو
थ्रू पीपल. अब पंजाब में पीरों इन लोगों के थ्रू होती थी एक्सेट्रा. इसी तरह फ्रंटियर में अंग्रेजों ने मलिक्स पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू किया. इसी तरह बलूचिस्तान में. दिस इज नोट सिस्टम, फॉरगेट अबाउट इट. लेट्स टॉक. अच्छा, असल में अच्छा वक्फा अगर ले लें, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जो है वो नहीं आ रहा. वो मैं सवाल करना ये चाह रहा हूँ कि जो ख़जाने से पैसे जाते हैं, रॉयल्टी जाती है, गैस की जो पैसे जाते हैं ख़जाने से, काफ़ी एक भारी भरकम रकम तो जाती है, वो आम लोगों तक, बलोचों तक क्यों नहीं पहुंचती? छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्रोग्राम हमारी भी सुनो, हमारे साथ रहिएगा. इसी सवाल के बाद इसी सवाल पर वापस आएंगे.